السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق سے اچھا تعلق اور مخلوق سے اچھا برتاؤ مومن کی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، تمام دیکھنے اور سننے والے احباب آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور آپ کو بے شمار خوشیاں عطا فرمائے، روز محشر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ مولانا صاحب سے ہم آج جانیں گے محرم الحرام کی اہم وجوہات، جو انشاءاللہ وہ اپنی زبانی بتائیں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم صدق الله العظيم۔ قرآن کریم کی سورہ برات 10واں پارہ، اس سورت کی ہم نے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہاں مہینوں کی جو تعداد ہے وہ 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، اور ان میں سے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں منہا 4 حرم، جو محترم ہیں۔ یہ روز اول سے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ وہ ہے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ تو اس حوالے سے یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ محرم الحرام اسلامی اعتبار سے یہ سال کا پہلا مہینہ ہے۔ جیسے شمسی سال جنوری میں شروع ہوتا ہے، اسی طرح جو قمری سال ہے چاند کے حساب سے اسلامی سال بھی اسے کہا جاتا ہے، یہ پہلا مہینہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو مجموعی اعتبار سے اسلامی تاریخ کا جاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری عبادات جو ہیں ان کا تعلق چاند سے ہے، جیسے رمضان مبارک ہے، حج ہے، عیدین ہے، ان کا تعلق شب برات ہے، شب قدر ہے، ان کا تعلق چاند سے ہے۔ مجموعی اعتبار سے مسلمانوں کو چاند کی تاریخ اور چاند کے اعتبار سے جب سال کا شروع ہو تو ایک دوسرے کو مبارکباد دینا اور اس کے لیے پھر دعاؤں کا اہتمام کرنا یہ ضروری ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ یہ جو محرم الحرام کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، یہ آج سے نہیں ہے، بلکہ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور دن اور رات اور سال اور مہینوں کو پیدا فرمایا، یہ اسی دن سے اللہ نے 4 مہینوں کو فضیلت عطا فرمائی، شرافت عطا فرمائی۔ یعنی یہ محترم اتنا محترم ہے کہ کافر لوگ بھی زمانۂ جاہلیت میں ان مہینوں کا ادب اور احترام کرتے تھے، لڑائی جھگڑا، آپس میں قتال، اس سے بچتے تھے، گناہوں سے بچتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ محرم الحرام کے جو 10 تاریخ ہے، جس کو عام طور پر یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، یوم عاشورہ رمضان مبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا، پھر جب رمضان مبارک کے روزے فرض ہو گئے تو اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، ختم ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا کہ جو یہود ہیں وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو اس دن؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ نے 10 محرم الحرام کو فرعون سے نجات دلائی، عطا فرمائی، تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھائی ہیں، یعنی میں بھی نبی وہ بھی نبی، تو میں انشاءاللہ اللہ نے اگر مجھے زندگی دی تو اگلے سال میں انشاءاللہ 10 محرم کے ساتھ ایک اور روزہ بھی رکھوں گا، یعنی 10 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا اور اس کے ساتھ ایک اور روزہ بھی 9 کا یا 11 کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا کہ مسلمان کا ہر عمل کافروں سے، غیر مسلموں سے،
یہود و نصارہ سے اور دیگر کفار سے الگ ہونا چاہیے، ان کی الگ شان ہے۔ تو اس لیے پھر 10 محرم کا روزے کے ساتھ پھر صحابہ کرام اور بعد کے آج تک ہمارے امت مسلمہ میں یہ ترتیب ہے کہ 10 محرم کے ساتھ 11 محرم کا یا 9 محرم کا روزہ۔ اور اس کی فضیلت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو 10 محرم کو روزہ رکھے گا یوم عاشورہ کو، فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ تو اس لیے باقی بعض لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ محرم الحرام کو جو فضیلت حاصل ہے وہ سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے جتنے فضائل اور مناقب اور جو ان کی جو ہے نا شان ہے، اس کے لیے مستقل انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس پر انشاءاللہ بیان ریکارڈ کریں گے جی۔ تو لیکن یہ ایک الگ ان کا مقام شان ہے، لیکن محرم الحرام کو جو فضیلت حاصل ہے وہ ان کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ روز اول سے ہے۔ اس لیے اس مہینے کا ادب احترام، اور یہ بھی ہے کہ اس مہینے کے شروع میں جو 10 دن ہیں ان میں سے اور پورے مہینے بلکہ محرم الحرام کے کسی بھی دن روزے رکھنا یہ فضیلت کا باعث ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محرم الحرام کا پورا صحیح معنی ادب اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ ہماری ایک یادگار ہے، سال کا ابتدا ہے کہ تو سال کے شروع ہی سے ہم عزم کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ یہ سال بلکہ زندگی بھر ہم ایسا جیسے اس مہینے کو احترام کے ساتھ اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ گزارنا ہے، زندگی بھر انشاءاللہ ہم اللہ میں توفیق نصیب فرمائے، گناہوں سے بچنا اور اسی طرح خیر کے کاموں میں آگے بڑھنا، اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین آمین۔ شکریہ مولانا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔